بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حبیب پارس آفیشل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج دل بھی سوگوار ہے اور زبان بھی بوجھل ہے۔ ہم کرتے اتنے محدود ہو گئے ہیں کہ ملت اسلامیہ سے ہم ملکوں میں تقسیم ہوئے، ملکوں سے صوبوں میں بٹے، صوبوں سے ذاتوں میں، قومیتوں میں چلے گئے، علاقوں میں گھس گئے، اور حتیٰ کہ ہمارے دل سے امت مسلمہ کا وجدان ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج کتنے دن ہو گئے کہ اسرائیل جیسا خونخوار درندہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں پر حملہ آور ہے، اور یہ کوئی آج سے حملہ آور نہیں ہے۔ برسوں گزر گئے کہ وہ صبح شام فلسطین کے مظلوموں، ہماری ماؤں بہنوں اور بچوں کا خون پی رہا ہے، مگر امت مسلمہ کے وہ تمام ممالک جن کے پاس وسائل کی بھی کمی نہیں اور ان کی طاقت کا بھی شمار نہیں، آنکھیں بند کر کے صرف تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اگر تقابلی جائزہ لیں تو اس وقت فلسطین کی آبادی تقریباً 50 لاکھ کے قریب ہے، جبکہ اسرائیل کی آبادی تقریباً 90 لاکھ کے قریب ہے، یعنی دگنی آبادی ہے۔ اور وہ دگنی آبادی وہ ہے جس کے پاس جنگی آلات ہوں یا سائنسی ٹیکنالوجی ہو، دنیا کی انتہا کی سائنسی اور دفاعی ٹیکنالوجی جن کے پاس ہے، اور جبکہ فلسطین کے جو لوگ ہیں وہ لوگ ہیں جن کو کھانے پینے سے بھی محروم کر کے محدود زندگی کیمپوں میں، قید خانوں ٹائپ میں گزارنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اسرائیل نے صرف سابقہ سوموار کی رات کو فلسطین کی تقریباً 200 املاک پر حملہ کر کے نقصان پہنچایا، جس میں ایک پناہ گزین کیمپ بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ رپورٹ کے مطابق اس وقت تک تقریباً 1.25 لاکھ فلسطینی اپنے گھروں سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ فلسطین کی فضا، غزہ کی فضا سوگوار ہے۔ لوگوں پر خوراک، بجلی، پانی، تیل اور ادویات کی پابندی لگا کر ان کو محصور کر دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کی پیش گوئی ہے کہ یہ صورتحال مزید بھی خراب ہونے والی ہے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے اپنی فوج کو حکم دیا ہے کہ وہ غزہ کے علاقے کا مکمل محاصرہ کر لیں، جبکہ دوسری طرف حماس کے راکٹوں کے حملے بھی جاری ہیں۔ مگر حیرت ایک بات کی ضرور ہے، وہ اقبال نے کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اب یہ بدر کے فرشتے پاکستان میں تو نہیں اتر سکتے جہاں ایٹم بم کی طاقت موجود ہے۔ سعودی عرب کے پاس بھی کون سے وسائل کی کمی ہے، مگر کوئی مسلمان ملک بھی اسرائیل کی خاطر واضح طور پر سامنے کھڑے ہو کر لڑنے یا آواز بلند کرنے کو تیار نہیں ہے۔ روس جیسا غیر مسلم ملک بھی جنگ بندی کا مطالبہ کر رہا ہے، مگر افسوس کہ ہمارے پاکستانی اور اسلامی ممالک سے اس کے بارے میں کوئی پرزور آواز جو ہے
وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ UN کی سیکورٹی کونسل کا جو حالیہ اجلاس ہوا ہے اس میں ایک قرارداد تک پاس نہیں ہو سکی ہے، اور ظاہر ہے قرارداد کیسے پاس ہوگی؟ جنہوں نے قرارداد پاس کرنی ہے وہی تو مسلمانوں کے نام و نشان کو مٹانے کے درپے ہیں۔ ہے مرگ ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ اس لیے یہ مسلمانوں کو جس دن یہ فلسفہ سمجھ آ گیا اس دن ان کا نام باقی رہے گا، وگرنہ خرگوش کی طرح آنکھیں بند کرنے سے تو مسئلہ حل نہیں ہونا۔ آج فلسطین کی باری ہے، کل کسی اور کی آئے گی۔ افغانستان کو برباد کیا گیا، عراق کو برباد کیا گیا، ایران پر حملے کیے گئے، کون سی طاقت ایسی بچی ہے جس کو چھوڑا گیا ہے؟ اب پاکستان پر بھی اسی طرح کی نظریں ہیں، معاشی طور پر تو قتل کر ہی دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، سارا دن صرف اپنے بارے میں سوچنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ کبھی ان بھائیوں کے بارے میں سوچئے، اور کچھ نہیں تو ان کی مالی مدد کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں، جو تنظیمیں وہاں کام کرنا چاہ رہی ہیں ان کی مدد کیجیے، دعائیں کیجیے، اور اپنی سطح پر احتجاج ضرور بلند کیجیے۔ اب احتجاج بڑا آسان ہو گیا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، پوسٹ کر سکتے ہیں، آواز بلند کر سکتے ہیں۔ میں بھی آج اس مائی کی طرح جو یوسف علیہ السلام کے لیے چھوٹی سی قربانی دینے نکلی تھی، میں نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، اور آپ تمام دوستوں سے بھی التماس ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے شیئر کیجیے اور اپنی آواز کو بھی بلند کیجیے۔ مگر یاد رکھیے، جب انسان اللہ کی راہ میں یا اپنی آزادی کے لیے یا اپنی عزت کے دفاع کے لیے اپنی زندگی کو فراموش کر کے ٹکرا جانے کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر چاہے دنیا میں جتنی بڑی طاقت بھی ہو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اور فلسطین کے وہ نوجوان، وہ غیرت مند بہنیں، اور حتیٰ کہ کم سن معصوم بچے مسلمان کی غیرت کے وہ کارنامے اپنے خون سے تحریر کر رہے ہیں جو انشاءاللہ دنیا کی تاریخ کو بدل دیں گے۔